سورۃ الکہف کی تلاوت ہو چکی ہے، تفسیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سورہ کہف یہ ایک بڑی بابرکت اور معظم سورہ ہے۔ اس کی فضیلت میں کئی احادیثیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور پیدا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے قدموں سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو مولا تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، اور ایک روایت میں ہے آخر کی 10 آیتیں جس نے یاد کی، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم دجالی سازشوں کے زمانے میں آج جی رہے ہیں، اور پوری دنیا کے یہودی اور دجال کو اپنا مسیحا سمجھنے والے اس کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ اگر دجال کے آنے کا وقت قریب ہو گیا، اور اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ فتنہ آیا، تو بہت سخت ترین فتنہ ہوگا جو دجال کے فتنے سے آزمائے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا دجال سے بڑا۔ تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسی کوئی چیز ملے جو ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کی، یا اگر آخر کی 10 آیتیں یاد کی، دونوں روایت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اور اس کے شر و فساد سے محفوظ فرمائے گا۔ تو کیوں نہ ہم شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شریر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ کہف کے متعلق جو شان نزول ہے اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں۔ در حقیقت یہ کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں، اصحاب الکہف جو ہے غار والوں کو۔ تو اس میں ایک غار والوں کا ذکر ہے جو غار میں جا کر کے سو گئے تھے۔ وہ کچھ نوجوان تھے ایمان والے، ان کے متعلق یہ سورہ، اس سورہ میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے وہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عنایتیں فرمائیں۔ اس وجہ سے اس سورہ کا نام کہف ہے، یعنی غار کے نام پر ہے۔ میں ابھی عنقریب عرض کروں گا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں، لیکن ایک اور جو شان نزول ہے، یہ سورہ کب نازل ہوئی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ہوا یہ کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی میں، حسد میں، عناد میں بہت ساری چیزیں کر چکے تھے۔ اب کی بار انہوں نے ایک داؤ یہ کھیلا کہ مدینے میں جو یہودی اور نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس بھی پہنچی ہوئی تھیں، تو انہوں نے یہاں سے اپنے ایک 2 قاصد بھیجے ان سے معلومات کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تم اپنی کتابوں سے یہ دیکھ کر کے بتاؤ کیا یہ نبی ہو سکتے ہیں، تم اہل کتاب ہو۔ تو یہ مکہ والے جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان مکہ کے مشرکین سے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا، تو ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں، جا کر کے محمد سے یہ پوچھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان یہودیوں نے کیا باتیں سکھائی ان کو، مکہ والوں کو یہ کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ غار والے کون تھے اور کتنے تھے، وہی اصحاب کہف کے بارے میں۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون ہے، ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین یہ کون ہے۔ تیسرا سوال یہ کرنا، اب اس میں 2 اقوال ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کسے کہتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا، یہ ان سے جا کر کے سوال کرنا۔ اگر وہ نبی ہیں تو جواب دیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں، ان سوالات کے جوابات انبیاء اکرام کو ہی معلوم ہوں گے۔ جو نبی ہوں گے وہی بتا سکیں گے ما سبق میں کیا ہوا ہے، پہلے کیا گزرا ہے۔ تو یہ مشرکین آئے اور جو مکہ میں موجود تھے ان کو بھی خبر دے دی کہ اہل کتاب نے یہ باتیں بتائی ہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ آئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سوال کیا یہ کہف والے کون ہیں، یہ ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی جواب دیتے تھے وہ وحی الہی سے جواب دیتے تھے۔ تو اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان معاملات پر کوئی وحی آئی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا،
کل آنا میں بتا دوں گا، کل آ جانا میں بتا دوں گا۔ اب یہاں پر ایک حکمت ہے میرے مولا کی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میں لفظ پر، جملے پر، کل آنا میں بتا دوں گا۔ انشاءاللہ اس میں نہیں تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ وہ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کوئی جواب نہیں عنایت فرمائے، کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا میں وہ ان کو جواب دوں گا۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ تو تقریباً کئی دن گزر گئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل فرمائی، اور اسی سورہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے حبیب کبھی بھی ہرگز نہ کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں کہنا اللہ اگر چاہے تو، یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا۔ اب یہاں پر ہم سب کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے حبیب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے حبیب بغیر انشاءاللہ کے جملہ ادا نہ فرمائیں، تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اسی لیے ہر جملے میں اگر آئندہ کے کوئی بھی معاملات آپ بیان کر رہے ہوں تو اس میں بِإِذْنِ اللہ یا انشاءاللہ کا لاحقہ ضرور ہونا چاہیے، اگرچہ آپ کو یقین کے حد تک کیوں نہ ہو کہ یہ آپ کرنے والے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، پیر نیچے رکھ چکے ہیں، اب ظاہر سی بات نیچے اتر رہے ہیں، آپ سے کسی نے کہا کہ کہاں نیچے جا رہے ہو، تو آپ کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں نیچے جا رہا ہوں۔ یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ یقین نہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، ایسا نہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا، تقریباً آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں، آپ نے فرمایا تھا آج کی رات میں ساری بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا، ایک ایک پہلوان پیدا ہوگا۔ آپ کے جملے میں بھی انشاءاللہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس رات تمام اپنی بیویوں سے ملاقات فرمائی، لیکن کسی کو حمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک خاتون کو حمل ٹھہرا اور وہ بھی کمزور بچہ پیدا ہوا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ تم سارے معاملات اللہ کے سپرد کرو، اللہ اگر چاہے تو یہ ہوگا۔ بہرحال سورہ کہف کی نازل ہونے کی جو سبب ہے وہ میں نے عرض کیا، یہ سورہ آ گئی اور اس میں وہ تینوں باتوں کا جواب بھی اللہ نے بیان کر دیا جو کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے، اور روح کے متعلق وہ تو پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں بنی اسرائیل میں۔ تو یہ تینوں سوالات کے جوابات اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا۔ اب یہ کون ہیں اصحاب کہف، کتنے تھے، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ نے وہ بھی فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرما دیں میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے بتائے کسی کو ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 8 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، وہ بھی قرآن میں ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو صحیح کیا ہے یہ اللہ کے علم کی طرف ہم سپرد کرتے ہیں، لیکن تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خازن تفسیر خازن میں جو روایت ملتی ہے کہ اصح قول زیادہ صحیح قول، بہت سارے اقوال ہیں، اس میں 7 کی عدد بتایا گیا ہے، 7 لوگ تھے۔ یہ شرفا تھے اپنے شہر کے، شہر افسوس ایک جگہ ہے، اس زمانے کی بات ہے یہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کے مذہب کو تبدیل کر دیا گیا، جو حق مذہب تھا اسلام، یعنی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت،
इसको तर्क करके लोग बुत परस्ती में फिर से मुब्तला हो गए थे। दीन हनीफ को लोगों ने तर्क कर दिया था। और एक बड़ा जालिम बादशाह दकियानूस, जिसको देसुस कुछ कहा जाता है, ये बादशाह आया और इतना जालिम और जाबिर था, जबरदस्ती लोगों को पूजा करवाता था, बुत परस्ती करवाता था और खुद भी करता था। जाहिर सी बात है, कभी भी पूरी दुनिया में ऐसा मौका नहीं आया कि पूरी रोए जमीन शिरक कर रही हो और कोई अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला ना रहा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि पूरे लाखों की तादाद में भी अगर शिरक करने वाले हों तो उनमें भी मौला ताला ने अपनी वहदानियत का इकरार करने वाले और अपनी इबादत करने वाले बंदों को जरूर रखा है। उस जमाने में भी उसके जुल्म और सितम से परेशान लोग कुछ तो जबरदस्ती पूजा पाठ में मसरूफ थे, शिरक बुत परस्ती करते थे। कुछ नौजवान ऐसे थे, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, अल्लाह फरमाते ये कुछ नौजवान हैं जो अपने रब पर ईमान लाए तो हमने उनकी हिदायत को ज्यादा कर दिया। हुआ ये कि साल में एक मरतबा मेला होता था और एक बहुत बड़ा बुत बनाते थे और उसके पास आकर चढ़ावे करते थे, उससे मन्नतें मांगते थे, नजर करते थे और बादशाह खुद आता था। तो इनमें से ये जो असहाब कहफ हैं, इनके दिल में कभी भी ये बात खटक या पसंद नहीं आती और ये इसको कभी भी पसंद नहीं करते। उनमें से एक साहब जा करके दरख्त के नीचे बैठ गए, फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरे साहब वहां आए, फिर थोड़ी देर बाद तीसरे आए। ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जिसके दिल में कराहत थी बुत परस्ती की, वो उस दरख्त के पास जमा हुए। गोया कि रब तबारक व तआला ने उनको जमा किया और आपस में इन्होंने बातचीत की कि आप क्यों आ गए, मेला चल रहा है, पूजा चल रही, इबादत हो रही है, वहां से आप यहाँ क्यों आ गए। तो इनके दिलों की बात निकल आई। इन्होंने कहा कि मैं बुत परस्ती से बेजार हूँ। हर एक ने कहा मैं अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करता हूँ जिसने हम सबको पैदा किया। तो सबों ने कहा ये अच्छा हो गया कि हम में से हर एक यही ख्याल रखता है। तो अब ये 7 लोग मजबूत हुए, लेकिन राजदारी जरूरी थी, क्योंकि बादशाह को अगर पता चलता तो हिलाक कर देता, जुल्म के साथ मार डालता था। चंद दिन गुजरने के बाद जब ये बुत परस्ती और ये तमाम खुराफात से दूर होकर अपनी इबादत में मसरूफ रहने लगे तो लोगों की नजर इन पर पड़ी। तो लोगों ने बादशाह तक शिकायत की। दकियानूस से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारी सल्तनत के नीचे रहते हैं, लेकिन वो तुम्हारे तौर तरीके पर नहीं है, हमारे दीन में नहीं है, वो कुछ नई इबादतें कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये सारे बातिल खुदा है। बादशाह उन्हें बुलवाया और पूछा तो उन सब ने कहा कि ये तमाम चीजें आलाते लहव व लाइब हैं, तुमने अपने हाथों से बनाए हैं, ये खुदा नहीं हो सकते। हम भी तुम्हें दावत देते हैं कि उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, हमें पैदा किया। ये होती है हक की दावत बादशाहों के सामने भी पेश करना। वो उनकी जुर्रत थी हक बयान करने की। तो बादशाह ने उन्हें वक्त दिया, मैं इतना वक्त देता हूं, अगर तुम नहीं वापस आए हमारे दीन पर तो तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा और सबके लिए इबरत बना दूंगा। तो ये निकले और इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे ईमान के साथ जीना हमारे लिए बड़ा दुश्वार है, क्यों ना हम इस शहर को ही तर्क करके निकल जाएं। तो इन नौजवानों ने आपस में बातचीत की और दूसरे दिन सुबह होने से कबल ही अपने शहर को छोड़कर निकल गए। तो शुरू में तो एक रिवायत ये मिलती है कि 6 लोग थे, 7वें एक धोबी का काम करने वाले थे, बीच रास्ते में उनसे मुलाकात हुई, उनका भी यही मामला था, वो भी 7 हो गए तो 7वें हो गए। और उनके साथ एक कुत्ता था, तो कुत्ते को भी उन्होंने साथ ले लिया। इन्होंने कहा ये बाकी जो असहाब कैफ हैं, इस कुत्ते को तर्क कर दो कि ये कहीं भौंकेगा तो लोगों को हमारे वजूद का एहसास होगा, लोग जान जाएंगे और आकर के हमें फिर बादशाह के यहाँ गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को उस वक्त कुव्वत गोयाई अता फरमाई, बोलने की ताकत। उस कुत्ते ने उनकी जुबान में उनसे कलाम किया कि न घबराओ, मैं तुम्हें फंसाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। उस कुत्ते के साथ वो चले। अब ये निशानियां जाहिर होने शुरू हो गई कि अल्लाह की मदद इनके साथ है। ये शहर से काफी दूर निकल गए और जाकर एक ऐसे गार में इन्होंने पनाह ली। वो गार की लोकेशन ही ऐसी है, शुमाल और जुनूब के दरमियान में इस तरह से वो वाक़ है कि सूरज साल भर सूरज की रोशनी उस गार के ऊपर नहीं पड़ती, अंदर नहीं आती, हमेशा अंदर अंधेरा ही रहता है, हमेशा अंदर अंधेरा ही रहता है। कभी भी सूरज की तेज धूप या मौसमों का कोई असर उस गार के अंदर नहीं होता। वो एक अलग किस्म का गार है। वहां पर ये जाकर के पनाह लिए और अंदर जाने के बाद वो सो गए। अब वहां पर बात फैल गई शहर में कि बादशाह दकियानूस से कहा गया कि ये नौजवान
جن کو تم نے مہلت دی تھی، ٹائم دی تھی، وہ چلے گئے اور شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دی، لوگ جگہ جگہ انہیں تلاش کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا ادھر گئے ہیں، بعض نے کہا ادھر گئے، آخر کار ان کو پا لیا گیا، اس غار میں ڈھونڈ لیا گیا جبکہ یہ سوئے ہوئے تھے اندر۔ تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے، مضبوط دیوار، تاکہ وہ اندر ہی مر جائیں، ختم ہو جائیں اور وہی ان کی قبر بن جائے۔ ان کی یہی سزا ہے، کیونکہ غار میں ایک ہی دروازہ تھا جو سامنے سے نکلتا، باقی پورے پہاڑ کی چٹانوں سے گھرا ہوا غار تھا۔ تو بادشاہ کے حکم سے دیوار بنا دی گئی، اور دیوار بنانے کا کام جس شخص کو دیا گیا تھا وہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے پوری دیوار بنائی اور ان کا پورا واقعہ جو ہے ایک تختی پر لکھ کر کے اندر دیوار پر نصب کر دیا کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، یہ کیوں بت پرستی سے بیزار تھے اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ نے ان کو ظلمن جو ہے یہاں پر قید کر دیا اور یہیں پر یہ لوگ اندر محبوس ہو گئے۔ اس نے تاریخ، سن اور ان کے نام سب اس تخت پر لکھا، اور اسی طرح کا ایک تخت اور لکھ کر کے بادشاہ کے محل میں بھی اندر رکھ دیا گیا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ 7 لوگ تھے، کتا ان کے ساتھ تھا، اور یہ لوگ جیسے ہی اندر گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر نیند طاری کر دی کئی سالوں کے لیے غار کے اندر۔ کتنے سالوں کے لیے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ 309 سال تک غار میں ٹھہرے رہے۔ غار کے اندر کتنے سال تک سوئے رہے؟ 309 سال۔ اصل میں یہ 309 جو ہے یہ قمری سال ہیں، یعنی چاند کے اعتبار سے۔ یہ آپ سمجھ کر کے چلیں، ایک شمسی سال ہے جو ہم جنوری، فیبروری، یہ جو ہے اس کو شمسی سال کہتے ہیں، سورج کے اعتبار سے یہ چلتا ہے، اور محرم، سفر، ربیع الاول وغیرہ یہ اس کو قمری سال کہتے ہیں، یعنی یہ چاند کے اوپر چلتا ہے۔ تو سورج کی بنا پر جو سال چلتا ہے اور چاند کی بنا پر جو سال چلتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ اسلام، یہ جس کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، یہ قمری مہینے ہیں۔ کبھی اس میں 29 ہوتے ہیں، کبھی 30 ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جنوری وغیرہ ہیں یہ سب فکس ہیں، اس میں 30 31، اس میں چاند دیکھنے کی حاجت ہی نہیں، 30 31 30 31 چلتا رہتا ہے۔ صرف اور صرف فیبروری میں فرق ہوتا ہے 28 اور 29 کا۔ لیکن اسلامی مہینے جو قمری مہینے ہیں اس کے متعلق ہمیں معلوم نہیں کون سا 30 کا ہوگا، کون سا 29 کا ہوگا۔ اس اعتبار سے ہمیشہ آپ کیلنڈر میں بھی دیکھتے ہوں گے 10 دن کا فرق ہوتا رہتا ہے ہر سال۔ تو اس طرح سے 100 سال میں 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے، یعنی قمری مہینوں میں 3 سال زیادہ ہو جاتے ہیں اور شمسی مہینوں میں 3 سال کم رہتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگوں نے شمسی سالوں کے اعتبار سے 300 سال وہاں پر قیام کیا ہے تو قمری مہینوں کے اعتبار سے کتنے سال ہو گئے؟ 309 سال۔ وہی قرآن میں ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ غار میں 309 سال تک ٹھہرے رہے، یعنی جنوری فیبروری کے اعتبار سے دیکھیں تو 300 سال ہی ٹھہرے رہے۔ بہرحال 300 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہے، اور وہ بھی نیند ان کے اوپر طاری کی گئی ہے۔ 300 سال کے بعد اب یہاں شہر کے حالات کیا تھے؟ دقیانوس چلا گیا، اس کی نشانیاں بھی ختم ہو گئیں، بے دین بادشاہ تھا وہ ہلاک ہو گیا، اس کے بعد پتہ نہیں کتنی سلطنتیں آئی گئیں 300 سال میں۔ یہاں 5 سال میں سب چینج ہو جاتا ہے، 300 سال میں کیا کیا ہو گیا ہوگا۔ تو پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ بیدروس نام کا ایک بادشاہ جو نیک سیرت تھا، عادل تھا، منصف تھا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کی حکومت آئی اور وہ تمام رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا، اور سب جگہ اسلام کا دور دورہ تھا، یعنی لوگ ایک خدا کی عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی اس وقت بھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی لوگ عمل پیرا تھے، شرک اور بت پرستی سے بچے ہوئے تھے۔ لیکن اسی کی سلطنت میں ایک فتنہ ایسا بھی آیا کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے لگے۔ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ مر گئے تو ختم ہو گیا، کوئی حساب کتاب نہیں، دوبارہ کیسے اٹھا سکتا ہے کوئی ہمیں، جبکہ ہمارا جسم گل جاتا ہے، راکھ ہو جاتے ہیں، پھر ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کوئی کیسے ہم کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اس کے منکرین بہت زیادہ پیدا ہوئے۔ تو بادشاہ جو بیدروس تھا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدوں میں گر کر دعا کرنے لگا، اے مولا میری قوم کو تو ہدایت عطا فرما دے اور کوئی ایسی نشانی بتا
کہ ان کا یقین بڑھ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تو اٹھائے گا، تو دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے، ایسی کوئی نشانی ظاہر فرما دے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب بادشاہ عادل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں بہت جلدی قبول فرماتا ہے، اور جب بادشاہ عادل ہوتے ہیں تو پوری قوم میں اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کی دعا قبول ہوئی، رب تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا پر ہی ایک ایسا معاملہ فرمایا کہ اصحاب کہف کے یہ جو غار میں جہاں یہ آرام فرماتے، جو دیوار لگی تھی وہ دیوار گر گئی۔ جیسی دیوار گری، وہ اندر جو سوئے ہوئے تھے وہ جاگ گئے۔ کتنے سال بعد؟ 300 سال بعد جاگ گئے۔ اب ان کے جاگنے کے بعد جو ان کے درمیان مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ لیکن رب فرماتا ہے اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا ہے، وہ خود سے نہیں اٹھے، اللہ نے انہیں اٹھایا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے تم یہاں پر؟ تو کسی نے کہا شاید ہم نے ایک دن پورا سو لیا ہے یا آدھا دن سو لیے، صبح نکلے تھے دوپہر ہو رہی ہے، یا مطلب پورا دن شاید ہم سونے میں گزار دیے۔ لیکن آپس کی جو علامتیں تھیں ان کے جسموں پر، وہ دیکھ کر کے تو ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ صبح سے دوپہر والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ کچھ اور ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، قال ربکم کسی ایک صاحب نے ان میں سے جو بڑے تھے انہوں نے کہا نہیں، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا یہاں سوئے تھے، ہم میں سے ابھی کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کئی سالوں کے بعد پھر سے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ اب بھوک ان کو لگی ہوئی تھی، سبوں نے کہا کہ شہر جاؤ، پیسے تھے ان کے پاس کچھ لے کر کے جو چلے تھے، کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آؤ، لیکن سنبھل کر کے جانا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو تمہاری خبر نہ ہو، اگر کوئی جان لے گا تو پھر یا تو تمہیں وہ سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں، یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، یعنی وہ اپنے دین میں داخل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، سنبھل کر کے جانا۔ تو ان کے جو بڑے تھے جن کا نام یملیخا بتایا گیا ہے، وہ گئے بازار میں۔ اب ایک نان بائی کے پاس روٹیاں خرید رہے تھے، یا حلوائی تھا، جو بھی دکان کھانے کی تھی، اچھا کھانا انہیں خریدنا تھا، کھانا تو لے لیا، پیسے جیسے ہی دیے دکان والے نے دیکھا یہ کون سے پیسے دے رہے ہیں، کیونکہ سکے بدل چکے تھے، ہر بادشاہ کے نئے سکے ہوتے تھے اور یہ 300 سال پرانے سکے دے رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میاں یہ کون سی رقم تم دے رہے ہو؟ کہا کہ یہ جو پیسے چلتے ہیں وہی ہم دے رہے ہیں۔ دکان والے کو شک ہوا، پھر اس سے دوسرے پیسے مانگا، دوسرے بھی انہوں نے ویسے ہی نکالے، اس میں سن 300 سال پرانی رکھی ہوئی تھی۔ تو اب اس یعنی جو یملیخا ہیں ان سے پوچھنے لگا، وہ معلومات حاصل کرنے لگا، دکان والے کو لگا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے اور یہ چھپا کر کے وہ کیونکہ سکے جو ہوتے تھے پہلے وہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، تو شاید یہ پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے اور یہ سن دیکھ نہیں پایا، اس کی وجہ سے خریدنے کے لیے آ گیا۔ وہ جا کر بادشاہ کی پولیس کو بتا دیا، خبر کر دیا کہ میرے پاس ایک دکان میں ایسا شخص آیا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہے۔ پولیس آئی اور ان کو پکڑ لیا، کہا کہ یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا یہ پیسے ہمارے خود کے ہیں، ہم لے کر گھر سے چلے تھے، بادشاہ دقیانوس کے خوف سے ہم نکلے تھے۔ تو اس نے کہا کون سا دقیانوس؟ دقیانوس ہم نے تو سنا ہے کہ کئی سو سال پہلے کا وہ بادشاہ ہے۔ کہا نہیں، ہم جو ہے کل ہی نکلے تھے اس کے خوف سے اور ہم ایمان لائے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے علل اعلان اس لیے کہا کہ جگہ جگہ پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے لوگوں کو سن رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے ہیں لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، تو ان کو ایسا لگا کہ اب ہمارا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں، لوگ بھی ایمان والے تھے۔ پھر ان پولیس والوں نے ان کو بادشاہ کے حضور پیش کیا، بادشاہ نے ان سے پوچھا کیا کیا معاملات ہوئے، تو انہوں نے سب بتایا۔ تو بادشاہ کو یہ علم تھا کہ ایک زمانے میں دقیانوس کے دور پر کچھ نوجوان ایسے تھے جو یہاں سے نکل کر کے گئے، تو غار کے اوپر بادشاہ نے دیوار بنا دی تھی اور ایک تخت بادشاہ کے محل میں رکھا ہوا بھی تھا، تو اس نے اٹھایا اور پھر ان کے واقعہ کو پڑھا اور فوراً یملیخا سے کہا کہ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ کہا وہ غار میں کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ کہا کہ مجھے ان سے ملاقات کرواؤ، تو اب یہ لے کر کے چلے، صرف بادشاہ نہیں، بادشاہ کے وزیر، سپاہی اور ایک بڑے مجمع کے ساتھ لوگ غار کی طرف چلنے لگے۔ جب غار کے قریب آئے تو باقی جو اصحاب کہف ہیں وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ شاید جو ہے ہمارا ساتھی پکڑا گیا ہے اور لوگ ہمیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن جب قریب آئے تو معاملہ کچھ اور تھا کہ اصحاب کہف کو دیکھ کر کے بادشاہ اللہ رب العزت کے سجدے میں گر گیا
اور کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا واقعہ دیوار پر لکھا ہوا ہے. 300 سال پہلے یہ غار کے اندر گئے تھے اور 300 سال کے بعد آج دوبارہ اٹھائے گئے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کو ایک بار موت کی نیند سلائے گئے پھر وہ اٹھیں اور کھانے کی طلب کریں؟ سارے پوری قوم والوں نے دیکھا اور اس کے بعد اپنی گمراہی سے توبہ بھی کیا اور پھر یہ اعلان کیا، اے مولا تو قادر مطلق ہے جس کو جب چاہے دوبارہ اٹھا سکتا ہے.